بسم اللہ الرحمن الرحیم. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. انتہائی آج کا اہم موضوع جو سڈنی میں فائرنگ ہوئی ہے اور 11 شخص ہلاک اس میں ہوئے ہیں. اب یہ بڑا واقعہ تو آپ سب نے سنا, ٹی وی پہ دیکھا, سوشل میڈیا پہ ایک شور مچا. اب میں کچھ بہت ہی اہم نقطوں کی طرف آپ کی جو توجہ ہے نا وہ دلوانا چاہتا ہوں اس ویڈیو کے توسط سے, اور آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے کیونکہ میں نے اس کے اندر وہ حقائق آپ کو بتانے ہیں جو شاید آپ نے باقی کسی میڈیا یا سوشل میڈیا سے نہ سنے ہوں گے. اس میں سب سے پہلی بات جو وہ یہ کہ جو ہی ابھی فائرنگ کا واقعہ ہو رہا ہے اور ابھی میرا خیال ہے کہ وہ جو 2 ٹیررسٹ تھے ان کی چیمبر سے آخری گولی ابھی نکلی نہیں تھی یا بلٹ جو ہے چیمبر سے نہیں نکلی تھی, فائر ہو گئی تھی, تو اس وقت اسرائیلی اور انڈیا دونوں کے میڈیا سے یک زبان ایک ہی نام لکھ رہا اور وہ تھا پاکستان. ویری انٹرسٹنگ. ایسا کیوں کہ ابھی دنیا کو پتہ بھی نہیں کہ واقعہ ہو گیا ہے اور بریکنگ نیوز یہ آ رہی ہے کہ سڈنی میں فائرنگ, قاتل مسلمان اور قاتل کا تعلق پاکستان, مسلمان پاکستان, مسلمان پاکستان. یعنی کہ نہ واقعہ کی ڈیٹیل بتا رہے ہیں کہ کہاں پہ فائرنگ ہوئی, کون مرا, زخمی کون ہوا, وقوعہ کیا تھا, پیچھے کیا وجہ کیا تھی, ٹیررسٹ کہاں سے آئے, ایسا کچھ نہیں. 2 نام, مسلمان پاکستان, مسلمان پاکستان. اچھا 2 فرضی نام ایسے بنائے گئے, انور اور ساجد, جو ٹپیکل پاکستانی نام ہے. کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو کنٹریز کے ساتھ جو جغرافیہ کے حساب سے ہوتے ہیں. اچھا یہ جو ہے نام دونوں, یہ پاکستان کے پرٹیکولر نام ہیں. پاکستان کے سپورٹس کلچر میں بھی چلے جائیں تو آپ کو یہ بڑے عیاں نام نظر آتے ہیں. یہی بڑی انہوں نے سائیکالوجی کے حساب سے دونوں نام چوز کیے اور وہ دونوں نام جو ہیں وہ میڈیا کے اوپر ہائی لائٹ کر دیے. اچھا اب یہ دبنگ 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 سارا انڈیا ٹی وی, سارا اسرائیلی جو ٹویٹر تھا بھرا ہوا ہے مسلمان پاکستان مسلمان. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں پاکستان کے میڈیا کو, پاکستان کے سوشل میڈیا کو, پاکستان کی فارن منسٹری کو, پاکستان کی ہوم منسٹری کو, پاکستان کی انفارمیشن منسٹری کو, کہ انہوں نے کوئی ابرپٹلی وہاں جواب نہیں دیا اور ویٹ کیا, اور پاکستان کا ایک ہی جواب آیا کہ ابھی انویسٹیگیشن کی رپورٹ آنی ہے. اور ہوا وہی جو ہمیشہ سے ہوتا ہے, جب انویسٹیگیشن کی رپورٹ آتی ہے تو پہلی نیوز یہ آتی ہے کہ ان کا تعلق پاکستان سے نہیں تھا. اس کا رومیٹ جو اس لڑکے کا وہ سامنے آتا ہے اور وہ نیوز بریک کرتا ہے کہ ان ٹیررسٹ کا تعلق جو ہے وہ انڈیا سے تھا. ہم اس کے اوپر بھی بلیو نہیں کرتے. We still wait for the investigation. اور فائنلی آج بی بی سی اپنی پوری ڈیٹیل رپورٹ چھاپتی ہے اور اس میں وہ بھارت کو ننگا کرتی ہے کہ ان دونوں باپ بیٹوں کا تعلق جو تھا وہ بھارت کے ساتھ تھا اور بھارت کی ریاست حیدرآباد کے ساتھ تھا. اب یہ انتہائی اہم چیز یہ ہے کہ بھارت ہی کیوں. اب ہر ٹیررزم کے پیچھے وائی اونلی انڈیا. آپ اس نیکسس کو دیکھیں, چاہے ٹورنٹو میں, برمپٹن میں قتل ہوتا ہے ایک سکھ رہنما, اور جب کینیڈین گورنمنٹ پورا ٹریک کرتی ہے اس ٹیررسٹ کو اور اس کا لنک پورا نیکسس پکڑتی ہے تو وہ بھارت کی ایجنسی را کے ہیڈ آفس کے اندر آتا ہے. جب ایک پورا سٹیج ہوتا ہے قتل کا, پورا ایک ڈیٹیلڈ بڑا پلان جو سکھ رہنماؤں کا امریکہ کے اندر قتل ہونا ہے, تو جب وہ پوری سی آئی اے اس کی انویسٹیگیشن کرتی ہے تو ٹریل پوری پکڑی جاتی ہے اور آ کے کنویکس ہوتی ہے وہ را کے ہیڈ آفس دلی میں. اس کے بعد
سری لنکا کے اندر جتنی ٹیررزم ہوئی اس کی ساری کنویکس ہوئی آ کے دلی میں را کے ہیڈ آفس میں. افغانستان کے اندر اس وقت جتنے ٹریننگ کیمپس ٹیررسٹ کے بنے ہوئے ہیں, چاہے وہ القاعدہ کو سپورٹ کر رہے ہیں, چاہے وہ ISIS کو سپورٹ کر رہے ہیں, چاہے وہ TTP کو سپورٹ کر رہے ہیں, وہ سارے ٹریننگ کیمپس اس وقت فنڈڈ, اسپانسرڈ, سپورٹڈ, ایکسپورٹڈ بائی را نیو دہلی ہیڈ آفس. طالبان کا فورن آفس کو جب پہلے کسی ملک کا وزٹ کرنے کا یونائٹڈ نیشن پرمیشن دیتی ہے تو وہ 6 دن کے لیے جا کے دلی بیٹھتا ہے, اور دلی میں بھی وہ 1 دن ان کے فورن آفس میں جاتا ہے, 5 دن را کے ہیڈ آفس میں جا کے بیٹھتا ہے. آگے چلتے ہیں. ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ افغانستان سے تاجکستان کے اندر چائنیز انجینئرز کو ڈرون سے مارا گیا. جب وہ نیکسس پکڑا جاتا ہے تو کہاں آ کے کنویکس ہوتا ہے؟ دلی میں را کے ہیڈ آفس میں. دنیا ابھی نہیں. لبنان کے اندر جب وہ مائک پھٹتے ہیں, اسرائیل جن کو وہ پھاڑتا ہے اسپونٹینیسلی وہ واکی ٹاکیز, اور جو سافٹ ویئر ان کے اندر جس کمپنی نے بیچا ہوتا ہے اور لاجسٹک جس کمپنی نے کیا ہوتا ہے لبنان میں, وہ ساری کی ساری کمپنی انڈیا نکلتی ہے. ایران کے اندر جب ایران جنگ کے بعد اپنا کومبنگ آپریشن کرتا ہے اور موساد کے سارے لنک پکڑتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ موساد کے کور میں را جو ہے وہ آپریٹ کر رہی تھی, اور را سارا موساد کا رول پلے کر رہی تھی ایران کے اندر. اور فائنلی ایران جو ہے وہ اس سارا کومبنگ آپریشن کرتا ہے اور را کے سارے ایجنٹ پاک کرتا ہے, صاف کرتا ہے ایران سے. چابہار کا کانٹریکٹ بھی کینسل کرتا ہے, جو پورٹ کا کانٹریکٹ انڈیا کو ملا تھا وہ کانٹریکٹ بھی کینسل کرتا ہے. انڈین سارے سافٹ ویئر کانٹریکٹ کینسل ہوتے ہیں. ایون سارے کے سارے افغانیوں کو وہ ریپیٹریٹ کر دیتا ہے, اور پھر وہ اپنے ملک کو صاف کرتا ہے اس انڈین گن سے. اس کے بعد بلوچستان کے اندر جتنی ٹیررزم ہو رہی ہے اس سارے کا سارا ایویڈنسز یونائٹڈ نیشن میں اور تمام پلیٹ فارم پہ پاکستان مہیا کر چکا ہوا ہے. KPK میں اس وقت جتنی ٹیررزم ہو رہی ہے وہ ساری کی ساری افغان کے تھرو, TTP کے تھرو وہ بھارت پراکسی اپنی کھیل رہا ہے. اب دنیا اور کتنا بھارت کو دیکھنا چاہتی ہے. میں یہ واضح طور پہ بتا رہا ہوں کہ ٹیررزم کا نہ کوئی ملک ہے, نہ کوئی مذہب ہے, نہ کوئی قوم ہے, نہ کوئی سیکٹ ہے. یہ صرف ٹیررزم ہے. اور اب جو بھارت نے اس کی پیٹرنشپ لے لی ہے یہ پوری دنیا کے لیے ایک چیلنج ہے, اور پوری دنیا اس کا خمیازہ بھگتے گی اگر آج بھارت کو انہوں نے نکیل نہ ڈالی اور بھارت کے سر کے اوپر آ کے ان کو نہ پکڑا گیا, بھارت کے اوپر سینکشنز نہ لگی, بھارت کے اوپر چیک اینڈ بیلنس نہ آیا. پوری دنیا اس کو سفر کرے گی. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.